अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे 9 मई पर जिस तरह आवाम ने ज़मीनी तौर पर फ़ैसला सुनाया है उसके ऊपर, और साथ ही एक अंग्रेज़ी मुहावरा है जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है, इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस देम कन्फ्यूज़ देम। और ये वो मुहावरा इसलिए मुझे आज पढ़ना पड़ रहा है नाज़रीन के आज बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की थी कि जनाब एक अहम तबके ने कि जी इंतशार फैलाया जाए और इस तरह कंफ्यूज किया जाए इस वतन अज़ीज़ में रहने वाले बाशऊर अवाम को कि वो अपनी एक राय कायम करें, और वो राय हो इंतशार पर मबनी, और इंतशार भी ऐसा कि जिसकी माजी में कहीं नवीद नहीं मिलती। और उस तमाम चीज़ों के बावजूद जो अहम बात यह है कि इसके ऊपर अवामी सतह पर एक फ़ैसला आया है, लोग सड़कों पर निकले हैं, रैलियाँ निकाली हैं, और इन तमाम वाक़यात जो कि 9 मई में सियासी जमात की जानिब से हुए उसकी मज़म्मत भी की गई, और साथ साथ शुदा के साथ खड़े दिखाई दिए। वो रैलियाँ कहाँ कहाँ से होती हुई कहाँ कहाँ गुज़री, उन्होंने अपना मुकदमा क्या सुनाया, इसके ऊपर बात करेंगे। मलिक फ़ैसल ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। मलिक फ़ैसल से मैं जानने की कोशिश करूंगा। जी मलिक फ़ैसल, बताइएगा आज क्या आवाम ने फ़ैसला सुनाया, कहाँ रैलियाँ निकली, क्या कहना था आवाम का? जी अभी मैं आपको बताऊं तो 9 मई सानिया 9 मई को 1 साल पूरा हो गया, और आज 9 मई का दिन है जो कि एक सानिया के तौर पर जो है इस मुल्क की आवाम ने, इस शहर कायद की आवाम ने शाह दिन की तरह जो है मनाया गया है। शहर में जगह जगह और शहर की मरकजी शराहों पर जो है आज बड़ी तादाद में रैलियां निकाली गई पाक फौज और मुल्क की हिमायत में, और मुल्क की सलामती के लिए जो है ये रैलियां निकाली गई जिसमें नारे भी लगाए गए, और वो नारों में ये भी कहा गया और पहले प्लस में ये दर्ज भी किए गए थे नारे कि पाक फौज और जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और हम अपनी पाक फौज के साथ मौजूद हैं। इसी तरह से जो रैलियां हैं जो कि कराची में मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी समेत दीगर आम अफराद ने जो है वो रैली निकाली, जिसमें रैली का जो कल से आगाज कर दिया गया था, जो कि कल निशान हैदर पाकिस्तान जो कि एक सुबह के मकाम पर जो शाम में रात के वक्त निकली, जिसके बाद जो आम सिविल सोसाइटी के जो और समेत दीगर जो आम लोग और सहाफ़ी की जो तादाद जो है वो बड़ी तादाद शरीक हुई थी, जिसके बाद आज भी जो है दिन भर जो है रैलियों का जो सिलसिला था वो जारी रहा, जो कि आज भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से जो है बड़ी तादाद में शहर फैसल से लेकर 3 तलवार तक, 3 तलवार से जो है रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब पर जा पहुंची, जहां पर जो है बड़ी तादाद ट्रांसपोर्टर की जो तादाद वो भी मौजूद थी, जिसमें जो है ट्रांसपोर्टर के चेयरमैन मलिक आसिफ समेत दीगर अफराद भी यहाँ पर आम लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे, जो कि पाक फौज के हक में जो है नारेबाजी भी की और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की कौम की सलामती के लिए जो है नारे भी लगाए, और पाकिस्तान पाइंदाबाद के भी नारे लगाए। इसी तरह जो कि और ट्रांसपोर्ट के जो दीगर लोग थे वो भी यहाँ पर वक्तन वक्तन जो है रैली में शरीक हुए। इसी के साथ कराची में जो है सिविल सोसाइटी की जो रैलियां वो भी शहर फैसल से लेकर जो है उनको कराची प्रेस क्लब तक ले जाया गया, जिसमें 611 जो कि एक फाउंडेशन उनकी जानिब से भी रैली निकाली गई, जो कि पाकिस्तान की हिमायत में और पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें इसी तरह के नारे जो है पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, और उसके साथ जो है पेना फ्लैक्स भी उठाए थे। बड़ी तादाद के लोग जो है वहाँ पर इस रैली में। मगर मलिक फैसल हम ये देख रहे हैं कि जो भी शरपसंद ऐसे इंतशार फैलाने वाली सियासत पर मबनी अनासर थे उनको अवाम ने रद्द कर दिया है, और आवाम का क्या कहना था इस मौके के ऊपर ये भी नाजरीन तक हम चाहेंगे कि पहुँचे, क्योंकि आप फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं और फील्ड पर मौजूद थे। तो आवाम के क्या जज्बात थे, आवाम ने क्या अपनी राय सुनाई, और तमाम तर उस प्रोपेगेंडा के बावजूद आवाम का क्या कहना है? जी अलिया, भी मैं बताऊं तो ये जो सानिया 9 मई का वाकया जो है पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन था, जो कि इस स्याह तरीन दिन को जो है आज बड़े आज की आवाम ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये जो दिन है ये हमारे लिए, हमारे मुल्क की सलामती के लिए एक गलत कदम था, ये गलत बयानिया था, गलत तरफ जो है आवाम को धकेलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आवाम अपने हक और सच की बात को समझती है। इसी तरह आज की जो कि रैलियों में जो शुरका का कहना था कि जो कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो कि अपनी पाक फौज और अपने मुल्क की सलामती के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर जो है इनके लिए जो उल्टे सीधे जो बयानात जारी करते हैं या मलिक फैसल वजह फरमा रहे हैं, मगर हम भी ये बात कहना चाहते हैं कि अक्सर और बेशतर ये सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस नजर आती है, हमें दिखाया जाता है कि जी प्रोपेगेंडा किस हद तक होता है, मगर सवाल ये है
کہ نہ خود کچھ کرنا ہے، نہ آگے بڑھنے دینا ہے، نہ خود کچھ کیا، ٹیم سب کے سامنے رہی، کیا معاملات تھے سب کے سامنے رہے، پاکستان کو کس سطح پر پہنچانے کی باتیں تو ہوتی رہیں، مگر ٹیم نے کیا کیا وہ تمام لوگوں نے دیکھا۔ اس سیاسی جماعت کی جانب سے جب نہیں بن پایا کچھ تو اس انتشار کی طرف لے کر جایا گیا، مگر سوال یہ ہے کہ ان تمام فوٹیجز کو اور جس طرح ہمارے پاس اطلاعات پہنچتی آئیں کہ آج پورے دن عوامی سطح پر جو ہے وہ ریلیاں نکالی گئی اور حق کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر کسی طور پہ بھی اس پروپیگنڈا کا حصہ عوام نہیں بن رہے ہیں۔ ملک فیصل تھوڑا سا اس سوال سے بتائیے گا، آپ بتا رہے تھے کہ مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والی جو افراد ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، ان میں کون کون لوگ تھے؟ جی رضا بھائی، اس میں جو ہے جو کہ سول سوسائٹی کے جو اعلیٰ لوگ تھے، جو کہ بزنس کاروباری افراد بھی تھے، اس میں صحافی حضرات بھی تھے، دیگر لوگ جو عام عوام میں وہ بھی تھی، ان کا بھی یہاں پر جو ہے اس ریلی میں اس 9 مئی کے جو سیاہ دن کے حوالے سے جو کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے شہداء کی جو بے حرمتی کی گئی اور جو کوئی بھی شرپناہ کوئی سیاسی جماعت یا ان افراد کے ساتھ جو ملوث تھے، ان ملزمان کو، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور انہوں نے اس طرح کا اور بھی مطالبہ کیا کہ ایسے جو ہماری فوج کے لیے، ہمارے ملک کے لیے جو غلط بیانیے سوشل میڈیا ہو یا مختلف جو کہ پلیٹ فارم پہ جو استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنے ملک کی پاک فوج کے لیے اور لا انفارسمنٹ ایجنسی کے لیے اور اپنے جو کہ ادارے کے لیے جو بھی کسی بھی قسم کا ہتھ کنڈے استعمال کر کے جو بیانات پھیلاتے ہیں یا کوئی بھی جھوٹی مہم چلاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم کھڑے ہیں اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ نہیں، فتح عزیز میں رہنے والے باشعور عوام اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس ملک فیصل میں یہ کہوں گا کہ نہیں موجود، کیونکہ آپ دشمن ملک کے صحافی حضرات اٹھائیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جی جو کام ہم نہیں کر سکے وہ اس سیاسی ٹولے نے کر دیا۔ وہ کھل کے یہ بات سوشل میڈیا پر رکھ رہے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ تمام وہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس دن کے مناسبت سے صرف ایک جگہ کسی ایک علاقے کے اندر ہو جاتی تو ہم کہتے کہ جی سیاسی جماعت میں کچھ برے لوگ تھے انہوں نے یہ کر دیا، مگر بیک وقت مختلف شہروں میں منظم انداز میں جن جگہوں کو جن مقامات کو نشانہ بنایا اور اس میں جو ویڈیوز آئیں اس میں جو نفرت تھی وہ واضح تھی، جس کو آج کی تاریخ میں تمام عوام نے نکل کے ناظرین مسترد کیا ہے۔ مسترد کرنے والی کہانی جو ہے آج کراچی شہر کے اندر ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس شہر نے تمام ان وطن عزیز کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ہمیشہ رد کیا ہے، اور اس بار بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہر سب سے آگے نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے تمام ان انتشار، ان تمام پروپیگنڈا تھیوریز کو مکمل طور پہ رد کیا ہے۔ ملک فیصل میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، نوجوانوں کی بھی تعداد فوٹیجز بھی مجھے نظر آ رہی ہے، نوجوان بھی ہیں، یہ کن کن یونیورسٹیز سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی یہ بڑے خاص ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے نظریے کو سمجھتے ہیں، مگر جس طرح یہ فوٹیجز چل رہی ہیں اس میں نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں۔ کن کن یونیورسٹیز سے، اسکولز کالجز کے اسٹوڈنٹس سے کہاں سے تعلق رکھتے تھے، کون کون سے علاقوں سے آئے تھے، یہ بھی ذرا بتائیں۔ جی یہ جو نوجوان کی جو بڑی تعداد تھی یہ ریلی میں جو شریک ہوئی تو یہ کراچی کے مختلف اسکولز اور یونیورسٹیز سمیت دیگر عام جو نوجوان ہیں جو کہ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں یا چھوٹے موٹے نوکریاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ریلی میں شریک ہوئے، اور اس جو کہ سانیہ 9 مئی جو کہ سیاہ ترین پاکستان کا جو ایک سیاہ ترین دن تھا، جس کے حوالے سے انہوں نے ایک ریلی نکالی جس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہے یہ جو ہمارے ملک کے جو دشمن نہیں کر پائے وہ ہماری ہی ملک کی سیاسی جماعت کے کچھ شرپناہ جو ٹولہ ہے وہ ان عناصر نے یہ جو کر کے دکھایا، لیکن اس حوالے سے جو دیگر اب آئندہ کے لیے کوئی بھی اس طرح کا کوئی سوچنے کے لیے بھی نہ رہ پائے، اس لیے ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے پاک فوج کی سلامتی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور آئندہ سے جو یہ جس قسم کے جو ہتھ کنڈے یا سوشل میڈیا پر جو پھیلائے جاتے ہیں پاک فوج کے لیے دیگر کے لیے جو ہے پھیلائے جا رہے، تو اس کے لیے بھی ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اس بیانی کو بھی، اس طرح
کے واقعات پر مذمت کرتے ہیں اور شدید الفاظ میں اور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس 9 مئی کے دن کو جو ہے وہ سیاہ دن قرار دے چکے ہیں پہلے سے ہی. اور اگر بات کریں کراچی میں دیگر جو سیاسی جماعتوں سے بھی اور جو سول سوسائٹی کے جو لوگ تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو 9 مئی کا جو سیاہ دن ہے اس کے جو ملزمان ہیں, ان کے جو عناصر ہیں جنہوں نے یہ ہمارے شہداء کے جو جسم کو نقصان پہنچایا اور دیگر املاک کو نقصان پہنچایا, ان کو ان ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک جو ہے پہنچانا چاہیے اور ہماری عدالتوں کو ان کے لیے جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ایسے شر پسند عناصروں کے لیے دوبارہ کوئی حرکت ایسی ہمت نہ کر سکے کہ دوبارہ ہمارے ملک کے خلاف, ہمارے پاک فوج کے خلاف کوئی ایسی کام نہ کر سکے. اسی کا اگر ساتھ بتاؤں تو جو ملکی سطح پر جو ہے جو کہ وفاقی حکومت سمیت دیگر صوبائی حکومت کے جو وزراء تھے انہوں نے بھی جو ہے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ جو 9 مئی کا جو یہ سیاہ دن ہے اس کے حوالے سے جو لوگ ملوث ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جو کہ اس حوالے سے جو دیگر لوگ تھے انہوں نے بھی یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو جو کہ آگے کے عدالت کے کٹہرے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی بھی جرت نہ کر سکے جو جرت انہوں نے ملک میں رہ کے اور اپنے وطن عزیز کے ساتھ کی ہے وہ جو دوسرے غیر دشمن ملک نہیں کر سکا وہ ان لوگوں نے کر دکھایا. تو اسی کے ساتھ اگر بتاؤں تو لوگوں نے, عوام نے اور عوامی سطح پر بڑی تعداد میں جو ہے اس سیاہ دن کو جو ہے وہ جو کہ پرزور مذمت کرتے ہوئے منایا گیا ہے. نہیں, کیونکہ میں اس بات کو جب میں بات کر رہا ہوں کہ جی مسترد کیا ہے تو میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی آج ہم یہاں پر آ کے بیٹھ گئے ملک اور ہم بات کر رہے ہیں, مگر یہ دعویٰ خود سیاسی جماعت کیا کرتی کہ جی ہم ایک کال دیں گے تو اتنا بندہ کھڑا ہو جائے گا. کراچی کے لوگوں نے آج دیکھا کہ جی اعلان اور بہت بلند و بانگ دعوے کیے گئے, میسیجز چلائے گئے, لوگوں کو بلانا پڑا کہ آنا پڑا ہے, آئیں آپ اس ریلی کے اندر, جو کہ سیاسی جماعت اور اس سیاسی ٹولے کی جانب تھے. کیونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب وطن عزیز کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی گراؤنڈ پر کوئی منظم ترتیب نہیں ہے, کسی قسم کی پالیسی واضح نہیں ہے. جو ٹیم بنائی گئی جن کے خود وزراء موجود اس میں یہ بات کرتے تھے کہ جی جب فلانا حکومت آئے گی تو یہ ہو جائے گا, وہ جب ایسے بیٹھیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا, اتنا پیسہ جو وہاں رکھا ہے وہ آ جائے گی. تقاریر, یہ تمام چیزیں عوام کو بہت اچھی طرح یاد ہیں. اب عوام صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپر ٹائم دیا, آپ کو ایک اہم عہدے تک پہنچایا, آپ کو پراپر طاقت دی, مگر اس کے باوجود جو آپ نے ڈیلیور کرنے کے وعدے کیے تھے جناب عالی وہ نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ خود لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. ملک فیصل بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح عوام آج نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے. اور ہماری کوشش تھی کہ اس کو سیگمنٹ کا حصہ ضرور بنائیں تاکہ ایک اہم آدمی تک پہنچیں کہ کیا صورتحال جو ہے آج پورے دن ہوتی رہی ہے. کیونکہ ایک عجیب سی فضا, بہرحال یہ تصور کی جاتی تھی کہ جی ہاں ملینیم مال پر آواز دے دی جائے گی تو وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت پروپیگنڈا کا شکار تھے اور لوگ آ بھی جاتے تھے, مگر سوال آج آپ کے لیڈرز کو بھی خود جو ہیں ان کو یہ سوال کرنا پڑے گا کہ کیوں عوام آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑی ہو رہی. بہت ساری وجوہات ہیں جس کو خود اب لیڈرز کو جو مناسب سوچ رکھتے ہیں سیاسی جماعت سے ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اپنی رائے اور اپنی سوچ بدلیں گے تو مناسب طریقے سے سیاست کر سکیں گے, ورنہ یہ عوام آپ کو سیاست کرنے نہیں جوگے گی. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. جی فریش پیور کاؤ ملک, ماں کے پیار کی طرح خالص. مارکیٹڈ بائی جی بازار